بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی پراسرار اور دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، قرآن پاک کی سورت الکہف میں ذکر ہے ذوالقرنین کا، ان کی شخصیت، ان کے وہ حیرت انگیز سفر اور خاص طور پر یاجوج و ماجوج والا واقعہ۔ بالکل۔ بہت سے سوال آتے ہیں ذہن میں کہ بھئی یہ ذوالقرنین تھے کون؟ کیا یہ سکندر اعظم ہی تھے؟ ہاں، یہ سوال تو بہت عام ہے۔ اور وہ جو دیوار ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کیا؟ یقیناً، اور آج ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں۔ ہم قرآن، حدیث، تاریخی روایات اور کچھ آپ کہہ لیں جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اچھا، جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں ان کا جائزہ لیں گے، مختلف آراء کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے جو گہرے معنی ہیں ان تک پہنچیں۔ کن ذرائع پر انحصار کریں گے؟ ہاں دیکھیں، بنیادی طور پر تو سورت الکہف ہے، پھر مستند حدیث ہیں، اہم تفاسیر ہیں، کچھ تاریخی کتابیں بھی ہیں، اور جہاں ضرورت ہوئی متعلقہ سائنسی تحقیق کا بھی حوالہ آئے گا۔ تو چلیں آج اس مشن پہ نکلتے ہیں۔ ذوالقرنین کی شناخت، ان کے وہ غیر معمولی سفر، یاجوج ماجوج کی حقیقت، ان سب پہلوؤں کو کھنگالتے ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو عام طور پر زیادہ زیر بحث نہیں آتی۔ جی بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر یہ ذوالقرنین تھے کون؟ اس سوال کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے نا؟ بالکل، یہ اصل میں ان سوالوں میں سے ایک تھا جو قریش مکہ نے پوچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ کے یہودی علماء کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے۔ اچھا، اب جہاں تک شناخت کا تعلق ہے تو سب سے مشہور نظریہ تو سکندر اعظم کا ہی ہے۔ ہاں، الیگزینڈر دی گریٹ۔ جی، اس کے حق میں دلائل بھی دیے جاتے ہیں، جیسے اس کا مشرق و مغرب کا سفر، پھر قفقاز میں ایک دیوار کا ذکر ملتا ہے گیٹس آف الیگزینڈر کے نام سے۔ اچھا، جی، سیریاک لیجنڈز اور الیگزینڈر رومانس میں اس کا ذکر ہے۔ پھر مصریوں کا اسے دیوتا آمون کا بیٹا ماننا، اور آمون کو وہ 2 سینگوں والے تاج کے ساتھ دکھاتے تھے۔ لیکن ایک منٹ، کیا سکندر کی جو شخصیت تاریخ بتاتی ہے وہ قرآن میں مذکور ذوالقرنین کے کردار سے میل کھاتی ہے؟ مطلب ایک عادل بادشاہ، اللہ پر یقین رکھنے والا؟ جی نہیں، یہی تو اصل اعتراض ہے۔ اکثر مفسرین اسی نقطے پر اختلاف کرتے ہیں کہ سکندر کی شخصیت اور عقائد قرآن میں بیان کردہ ذوالقرنین سے بہت مختلف ہیں۔ تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جی، اسی لیے دوسرے نظریات بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کا نام لیتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ؟ جی، ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ کچھ قدیم یمنی بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ساب ذول مراسیم۔ ان کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ دیار ظلمات یعنی اندھیروں کی سرزمین تک گئے۔ یہ تو کم سنا ہے میں نے۔ ہاں، ان کا ذکر ذرا کم ملتا ہے۔ ایک اور نظریہ بھی سنا تھا، کچھ زیادہ ہی غیر معمولی سا، کہ وہ شاید آسمان سے آنے والی شخصیت تھے یا کوئی ماورائی مخلوق۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی بنیاد مختلف قدیم ثقافتوں میں ملتی ہے۔ وہاں 2 سینگوں والی طاقتور ہستیوں کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے کیلٹک دیوتا تھے سرنونس، یا موہنجو داڑو کی وہ مشہور پشوپتی مہر ہے، یا پھر مصری دیوتا آمون جن کا ذکر ابھی ہوا۔ آمون، 2 سینگوں والا تاج۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آمون کے نام کا ایک مطلب تعمیر کا دیوتا بھی کیا جاتا ہے، لارڈ آف کنسٹرکشن۔ اچھا، لارڈ آف کریشن نے؟ نہیں، لارڈ آف کنسٹرکشن۔ تو شاید قدیم لوگ اس 2 سینگوں والی شخصیت کو غیر معمولی تعمیراتی علم والا سمجھتے تھے، جیسے اہرام بنانے کا علم۔ اور قرآن بھی تو ذوالقرنین کو غیر معمولی وسائل اور علم والا بتاتا ہے نا؟ بالکل، لوہے اور تانبے کا مؤثر استعمال، جو شاید اس زمانے کے عام علم سے بہت آگے کی بات تھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذوالقرنین نام کا مطلب صرف 2 سینگوں والا نہ ہو، کچھ اور بھی ہو؟ یقیناً، اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ 2 سینگوں والا تو ہے ہی، پھر 2 صدیوں کا مالک، یعنی جس کی حکومت بہت طویل ہو، دنیا کے 2 کناروں تک پہنچنے والا، یعنی مشرق اور مغرب تک، یا پھر 2 زمانوں والا۔ 2 زمانوں والا؟ یہ کیسے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ کچھ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور حضرت دانیال علیہ السلام سے بھی۔ لیکن ان دونوں کے زمانوں میں تو ہزاروں سال کا فرق ہے۔ جی ہاں، تو شاید یہ 2 زمانوں والا معنی ان کے طویل عہد یا ان کی کسی خاص غیر معمولی حیثیت کی طرف اشارہ ہو۔ ویسے یہودی روایت میں بھی سینگ طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے ان کا وہ مقدس ساز ہے شوفار۔
اسلامی روایات میں ان کا اور کیا مقام ہے؟ انہیں تاریخ کے 4 عظیم بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، نمرود اور بخت نصر کے مقابلے میں، یعنی نیک بادشاہوں میں۔ اچھا، تو ان تمام نظریات کو اگر دیکھیں، سکندر، سائرس، یمنی بادشاہ یا یہ آسمانی شخصیت والا نظریہ، کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے؟ حتمی طور پر کہنا تو بہت مشکل ہے۔ ہر نظریے کے حق میں بھی کچھ باتیں ہیں اور کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں، ایک بات جو تمام ذرائع سے واضح ہے وہ یہ کہ ذوالقرنین کوئی عام بادشاہ نہیں تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم، خاص طاقت، خاص وسائل دیے گئے تھے، اور ان وسائل کی نوعیت شاید ہماری آج کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو۔ صحیح۔ تو شاید اہم سوال یہ نہیں کہ وہ کون تھے، بلکہ یہ کہ وہ کیا تھے۔ یعنی اللہ کے ایک نیک بندے، بہت طاقتور، با اختیار، جنہیں اللہ نے خاص مقاصد کے لیے چنا تھا۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے ان 3 مشہور سفروں کی طرف جن کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں ہر طرح کے اسباب دیے تھے، وسائل۔ جی، پہلا سفر انہیں مغرب میں لے گیا، ایک ایسی جگہ جہاں انہوں نے سورج کو، قرآن کے الفاظ ہیں، عین حامیہ یا عین حامیہ میں ڈوبتے دیکھا۔ عین حامیہ یا عین حامیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عین حامیہ کا مطلب ہے سیاہ کیچڑ والا چشمہ یا دلدل، اور عین حامیہ کا مطلب ہے شدید گرم چشمہ یا آگ جیسا دہکتا ہوا۔ کالا کیچڑ یا شدید گرم چشمہ جہاں سورج ڈوبتا نظر آئے؟ جی، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ ان سے جیسا چاہیں سلوک کریں، سزا دیں یا نرمی کریں، لیکن انہوں نے انصاف کا راستہ چنا۔ عام طور پر لوگ اس جگہ کو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں سمندر نہیں، عین یعنی چشمہ یا کیچڑ کا ذکر ہے۔ تو یہ جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی مفسرین جیسے کعب الاحبار ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اسے سیاہ کیچڑ یا مٹی ہی کہا ہے، سمندر کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ عین حامیہ اور عین حامیہ، کالا کیچڑ اور شدید گرمی، یہ مل کر کیسی جگہ کا تصور بناتے ہیں؟ ایک انتہائی شدید گرم اور شاید ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لینے والی، جذب کر لینے والی جگہ کا۔ یہ تفصیلات تو بہت ہی عجیب ہیں۔ کیا اس کی کوئی جدید تشریح بھی کی گئی ہے؟ میں نے کہیں بلیک ہول کے نظریے کا ذکر سنا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ ایک قیاس آرائی ہے۔ کچھ محققین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شاید یہ کسی بلیک ہول کا استعارہ ہو۔ بلیک ہول؟ جی، فلکیات میں بلیک ہول ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی کثیف ہوتی ہے، ناقابل تصور حد تک گرم، اور اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ کہ روشنی کو بھی نکل لیتی ہے۔ تو یہ قرآن کے الفاظ سیاہ کیچڑ اور شدید گرم سے کچھ مناسبت رکھتا ہے؟ استعاراتی طور پر جی ہاں، یہ صرف ایک نظریہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں۔ لیکن بلیک ہول کے قریب کسی قوم کا ہونا، انسانوں کا، یہ تو بالکل سائنس فکشن لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید فلکیات میں اب یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا بلیک ہولز کے گرد بہت فاصلے پر ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ممکن ہو۔ اچھا جی، اور پھر حضرت ابن عباس سے منسوب کچھ روایات میں اس مقام پر ایک بہت بڑی آبادی 12,000 دروازوں والے شہر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 12,000 دروازے؟ جی، اور ابن عجیبہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے قدیم طرز کے تھے، جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، لیکن ان میں حق اور باطل کا شعور تھا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ یہ جگہ کیا تھی؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مقام ایک معمہ ہے۔ قرآن کی تفصیلات ایک انتہائی غیر معمولی اور شدید ماحول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اب چاہے وہ زمینی ہو یا کائناتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے سفر پر، مطلع شمس یعنی سورج طلوع ہونے کی جگہ۔ وہاں کیا خاص بات تھی؟ وہاں ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی ستر نہیں تھا۔ ستر یعنی کوئی اوٹ، کوئی پردہ، کوئی حفاظتی تہ۔ سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں؟ جی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اس یعنی ذوالقرنین کا پورا علم تھا، مطلب اللہ ان کی صلاحیتوں اور اس صورتحال سے پوری طرح واقف تھا۔ زمین پر تو ایسی کوئی جگہ سمجھ نہیں آتی جہاں دھوپ سے بچنے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، چاہے غار ہوں، درخت ہوں یا کم از کم کپڑے یا مکانات۔
بالکل، اسی لیے جو عام طور پر مقامات سوچے جاتے ہیں، مشرق بعید یا قطبین وغیرہ، وہ اس تفصیل پر پورے نہیں اترتے۔ وہاں کہیں نہ کہیں تو پناہ گاہ ہوتی ہے۔ تو پھر کلاسیکی مفسرین نے اس قوم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ قتادہ، حسن بصری، ابن جریر، ان سب کے حوالے ملتے ہیں کہ وہ لوگ نیم وحشی تھے، شکل و صورت عجیب، کتے جیسے دانت، مچھلی یا مردار کھاتے تھے، کپڑے بہت کم پہنتے تھے، جلد سرخ رنگ کی تھی، اور وہ غاروں یا پانی میں پناہ لیتے تھے۔ یہ تو بہت ہی عجیب تفصیلات ہیں۔ کیا اس کی بھی کوئی جدید تشریح ہے، جیسے پہلے سفر کی بلیک ہول والی تھی؟ جی، اس کے لیے بھی ایک قیاس آرائی پیش کی جاتی ہے، نیبیولا کی، یعنی ستاروں کی نرسری۔ نیبیولا، جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں؟ جی، وہ جگہ جہاں نئے ستارے بن رہے ہوتے ہیں، وہاں شدید توانائی اور تابکاری ریڈیشن ہوتی ہے۔ اچھا۔ اب دیکھیں، زمین پر ہمیں اوزون لیئر اور مغناطیسی میدان جیسی چیزیں ہیں جو ایک ستر یعنی حفاظتی تہہ کا کام کرتی ہیں اور ہمیں اس خطرناک تابکاری سے بچاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر یہ حفاظت نہ ہو تو شدید تابکاری جانداروں میں بہت عجیب تبدیلیاں لا سکتی ہیں، جینیٹک تبدیلیاں، حیوانی شکلیں، جلد کا رنگ بدل جانا، جیسے سرخ ہو جانا، اور ایسی حالت میں لوگ زیر زمین پناہ لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں یا پانی میں۔ خوراک بھی محدود ہو سکتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاسیکی تفصیلات ہیں وہ شدید تابکاری کے اثرات سے ملتی جلتی ہیں؟ جی ہاں، حیرت انگیز طور پر ملتی ہیں۔ نیم وحشی حالت، عجیب شکلیں، سرخ جلد، غاروں یا پانی میں پناہ، محدود خوراک، یہ سب تابکاری کے ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ستر نہیں تھا، یعنی کوئی حفاظتی تہہ نہیں تھی۔ اور اللہ کا یہ فرمانا کہ ہمیں اس کا پورا علم تھا؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ذوالقرنین کی صلاحیتوں کا بھی علم تھا کہ وہ اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، اور اس قوم کی حالت کا بھی پورا علم تھا۔ یہ سفر بھی ذوالقرنین کے علم اور وسائل کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو بالکل ہلا دینے والی باتیں ہیں کہ شاید یہ سفر زمینی نہیں بلکہ کائناتی تھے۔ یہ ایک امکان ہے، یا پھر زمین پر ہی کسی انتہائی شدید غیر معمولی ماحول کی بات ہو سکتی ہے۔ اصل نقطہ ان لوگوں کا بنیادی تحفظ سے محروم ہونا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے سفر کی طرف، اور سب سے مشہور واقعہ دیوار کی تعمیر۔ جی، تیسرا سفر انہیں سدین یعنی دو رکاوٹوں یا دو پہاڑوں کے درمیان لے گیا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی، قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کی بات مشکل سے سمجھ پا رہے تھے۔ زبان کا مسئلہ تھا؟ جی، غالباً ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور انہوں نے ذوالقرنین کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ اور ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے خراج لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، یعنی جو طاقت اور وسائل اللہ نے مجھے دیے ہیں، وہ تمہارے خراج سے بہتر ہیں۔ تم بس ایسا کرو کہ اپنی قوت بازو سے یعنی افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ اچھا، مطلب مل کر کام کرنے کو کہا؟ جی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سد نہیں بلکہ ردم بنائیں گے۔ ردم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط، پائیدار رکاوٹ۔ اور یہ قوم جو ملی تھی، یہ واضح طور پر انسان تھے؟ جی بالکل، وہ بات چیت کر رہے تھے، شکایت کر رہے تھے، خراج یعنی لین دین کا تصور رکھتے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ یہ سب انسانی خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیوار کی تعمیر کیسے ہوئی؟ قرآن میں اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے نا؟ لوہا اور تانبا؟ جی ہاں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوہے کی چادریں زبر حدید لا کر دو۔ جب وہ آ گئیں تو انہیں غالباً دو پہاڑی ڈھلوانوں کے بیچ کی جو جگہ تھی وہاں ایک دوسرے پر یا ساتھ جوڑ کر کھڑا کیا گیا، جیسے قرآن میں ہے ساوا بین صدفین۔ بالکل، دو کناروں کے درمیان برابر کر دیا۔ صدف کا ایک معنی سیپی بھی ہوتا ہے، تو شاید یہ اشارہ ہو کہ وہ جگہ کسی غار کے دہانے کی طرح گولائی میں تھی جسے مکمل طور پر بند کرنا تھا۔ اچھا، تو چادریں کھڑی کر دیں پھر حکم دیا کہ آگ کی دھونکنی چلاؤ۔ جب لوہا خوب گرم ہو کر آگ جیسا ہو گیا تو فرمایا کہ اب لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا قطر انڈیلوں گا۔ لوہے کی گرم چادروں پر پگھلا ہوا تانبا، یہ کوئی خاص ٹیکنیک تھی؟ یقیناً، یہ آئرن ایج سے بھی پہلے کی بات ہو سکتی ہے۔ لوہے کو اتنا گرم کرنا اور پھر اس پر تانبا ڈالنا، یہ بہت ہی غیر معمولی تکنیکی مہارت ہے، عام نہیں تھا۔ یہ تانبا کیوں استعمال کیا ہوگا؟ صرف لوہا کافی نہیں تھا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تانبا لوہے کو زنگ لگنے سے بچانے میں مدد دیتا ہے،
दूसरा, ये दीवार को थोड़ी लचक देता है ताकि वो ज़लज़लों वगैरह से महफूज रहे। और एक और बात भी हो सकती है। जी, वक्त के साथ तांबे पर सब्ज रंग की एक तह जम जाती है जिसे पटीना कहते हैं। हाँ, वो जिंगार सा। जी, ये सब्ज रंग दीवार को इर्द गिर्द के पहाड़ी माहौल में छुपाने यानी कैमोफ्लेज करने में मदद दे सकता है। तो मतलब ये दीवार कोई बहुत लंबी चौड़ी जैसे दीवारें चीन है वैसी नहीं थी? ज्यादा इम्कान यही लगता है कि ये दो पहाड़ों के दरमियान किसी दर्रे को, ये जैसे सदफ के माने से इशारा मिलता है, किसी बड़ी गार के दहाने को बंद करने के लिए बनाई गई एक इंतहाई मजबूत रुकावट यानी रदम थी। कुरान ने उसकी लंबाई चौड़ाई तो नहीं बताई? नहीं, बस ये बताया कि वो इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज ना उस पर चढ़ सकते थे ना उसमें सुराख कर सकते थे। और ये भी बताया कि क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से ये दक्कन यानी रेजा रेजा हो जाएगी, शायद जंग लगकर कमजोर होने से या किसी कुदरती आफत से। तो फिर आज ये दीवार नजर क्यों नहीं आती? लोगों ने तो बहुत ढूंढा है, वस्ती एशिया में, कफकाज में, कहाँ नहीं। जी, कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन कोई भी मालूम मकाम जैसे दीवारें चीन है या वस्ती एशिया में कुछ आसार हैं, वो कुरान और हदीस की तफसीलात पर पूरे नहीं उतरते। दीवारें चीन तो ईंटों और लकड़ी से बनी है। बिल्कुल, और वस्ती एशिया में खलीफा अल-वासिक की मुहिम की जो कहानियां हैं, इनकी तारीखी हैसियत भी बहुत मजबूत नहीं। तो क्या वजह हो सकती है? दीवार कहाँ गई? कई इम्कानात हैं। हो सकता है ये जानबूझकर पोशीदा रखी गई हो, या किसी इंतहाई दूर दराज नाकाबिले रसाई इलाके में हो, या वक्त के साथ जैसे हमने तांबे की पटीना की बात की, वो माहौल में बिल्कुल जम हो गई हो। इसके नजर ना आने में भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। यकीनन, शायद इसलिए कि अगर मिल जाती तो इंसान उसे तोड़ने की कोशिश करते। ठीक है, दीवार तो बन गई और याजूज माजूज उसके पीछे कैद हो गए। अब ये याजूज माजूज हैं कौन और इनका क्या बनेगा? हदीस के मुताबिक याजूज और माजूज इंसानों ही की नस्ल से हैं। कुछ रिवायात कहती हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और वो दीवार के पीछे हैं? जी, वो उस दीवार के पीछे कैद हैं, और हदीस में आता है कि वो रोजाना इस दीवार को तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हदीस में आता है कि वो उसे चाटते हैं या खुरचते हैं, यहाँ तक कि जब वो बिल्कुल बारीक हो जाती है तो वो कहते हैं कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन वो फिर वैसी हो जाती है, ये कैसे? इसकी एक मुमकिना वजाहत ये हो सकती है कि अगर दीवार किसी गार को बंद करती है तो उस बंद माहौल में शदीद नमी होगी, शायद नमकियात भी हों। हाँ, गारों में तो होती है। जी, तो ये नमी और नमकियात लोहे पर जंग लगने के अमल को बहुत तेज कर देते हैं। तो हो सकता है जब वो दीवार को चाट कर या खुरच कर पतला करते हैं तो वो सिर्फ जंग की ऊपरी तह हटाते हैं। रात भर में नमी की वजह से जंग की नई मोटी तह तेजी से दोबारा जम जाती है और दीवार फिर से मजबूत हो जाती है। ये तो बड़ी दिलचस्प वजाहत है। और हदीस में ये भी आता है कि जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे तब वो कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, जिस दिन वो ये कहेंगे कि बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो अगले दिन वो दीवार टूटी भी मिलेगी। उनकी तादाद के बारे में क्या रिवायात हैं? बहुत ज्यादा है? जी हाँ, अहादीस में उनकी कसरत का बहुत जिक्र है कि वो बेशुमार होंगे। ये भी मुमकिन है कि वो सिर्फ एक गार नहीं बल्कि वसी ज़ेरे ज़मीन गारों के निज़ाम में रहते हों। और उनका निकलना यानी खुरूज वो कब होगा? उनका खुरूज क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल और दज्जाल के कत्ल के बाद होगा। अच्छा, दज्जाल के बाद? जी, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह ले लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। वो हर तरफ से, हर बुलंदी से फैल पड़ेंगे। उनके निकलने के बाद क्या होगा? तबाही? अहादीस के मुताबिक जी हाँ, वो ज़मीन पर फैलकर हर तरफ तबाही मचाएंगे। जो मिलेगा उसे खा जाएंगे या मार डालेंगे। वो बहीरे तुबेरिया यानी सी ऑफ गैलिली, उसका सारा पानी पी जाएंगे। सारा पानी? जी, इंसान किलों में बंद हो जाएंगे, खाने पीने की शदीद किल्लत हो जाएगी, कहत साली होगी। हदीस में ये भी आता है कि वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद वापस आएंगे। खून आलूद? जी, उसकी एक तशरीह ये की जाती है कि शायद वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से लथल कर वापस गिरेंगे। तो
ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اتنا بڑا فتنہ۔ جب ان کی سرکشی اور فساد حد سے بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف نامی کیڑا یا کوئی وبا پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ نغف؟ کوئی بیماری؟ جی، کوئی کیڑا یا بیماری۔ اس کی ایک سائنسی توجیہ یہ بھی سوچی جا سکتی ہے کہ ہزاروں سال ایک خاص بند ماحول جیسے غاروں میں رہنے کے بعد جب وہ اچانک زمین کے کھلے ماحول میں آئیں گے تو ان کے جسم یہاں کے موسم، جراثیم یا ہوا کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جیسے گہرے سمندر کی مچھلی سطح پر آ کر مر جاتی ہے، تو شاید وہ کسی مہلک وبا یا ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، جب وہ سب مر جائیں گے تو ان کی لاشوں کا کیا ہوگا؟ زمین تو بھر جائے گی؟ جی، احادیث میں آتا ہے کہ زمین ان کی لاشوں اور ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ لوگ اللہ سے پھر دعا کریں گے۔ پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ جی، اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ وہ ان کی لاشیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اونٹ کی گردن جیسے پرندے؟ جی، بہت بڑے پرندے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید بارش برسائے گا 40 دن تک۔ وہ بارش زمین کو بالکل دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں نکالے۔ زمین میں غیر معمولی زرخیزی پیدا ہوگی۔ پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ دودھ دیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے ہتھیاروں کو لوگ ایندھن کے طور پر جلائیں گے۔ جی ہاں، ان کے تیر، کمان وغیرہ 7 سال تک مسلمانوں کے ایندھن کے کام آئیں گے۔ یہ سب تفصیلات تو بہت ہی حیران کن ہے۔ اچھا، ذوالقرنین کے قصے میں کوئی اور پہلو بھی ہے جو اہم ہو، جس پر کم بات ہوتی ہو؟ جی، ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عجیبہ جیسے صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ وہ اسے ذوالقرنین کا چوتھا سفر کہتے ہیں، جو شاید تمثیلی یا روحانی نوعیت کا تھا۔ چوتھا سفر؟ وہ کیا تھا؟ اس سفر میں وہ کہتے ہیں ذوالقرنین ایک ایسی قوم تک پہنچے جو بہت ہی مثالی اوصاف رکھتی تھی۔ کیسے اوصاف؟ وہ لوگ صرف سچ بولتے تھے، ان میں کوئی طبقاتی فرق نہیں تھا، سب برابر تھے۔ ان کے گھروں پر دروازے نہیں تھے کیونکہ چوری کا رواج ہی نہیں تھا۔ وہ موت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے، اپنی قبریں گھروں کے سامنے بناتے تھے، اور وہ اللہ پر مکمل توکل کرتے تھے۔ یہ تو جیسے جنت کا نقشہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غالباً یہ ایک علامتی بیان ہے۔ یہ شاید ایک مسلمان کی اپنی زندگی کے روحانی سفر کی طرف اشارہ ہے۔ نیکی، انصاف، علم حاصل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ پر توکل کرنا، ان سب کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا، اور بالآخر جنت کی آرزو رکھنا۔ یعنی اصل کامیابی صرف مادی فتوحات نہیں؟ بالکل، اصل کامیابی مادی فتوحات کے ساتھ ساتھ روحانی بلندی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ یہ قصہ یہ بھی یاد دلاتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کی اصل شناخت تو شاید ایک راز ہی رہے، لیکن ان کی شخصیت غیر معمولی علم، بے پناہ طاقت اور کمال عدل کی علامت ہے۔ جی، ان کے سفر شاید صرف زمین تک محدود نہیں تھے، بلکہ کائناتی وسعتوں تک پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک امکان ہے۔ ان کی بنائی ہوئی دیوار ایک ایسا تکنیکی شاہکار تھی جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور یاجوج و ماجوج ایک حقیقی خطرہ ہیں جن کا ظہور قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بالکل، اور اس پورے قصے میں آپ دیکھیں تو قرآن، حدیث، تاریخ اور حتیٰ کہ کچھ جدید سائنسی تصورات کا ایک حیرت انگیز امتزاج نظر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، علم کی جستجو کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کریں کہ کچھ راز ایسے ہیں جن کا پورا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور شاید سامعین کے لیے آج کا آخری غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا یہ قصہ ہمارے اس جانی پہچانی دنیا اور شاید کچھ اور پوشیدہ جہانوں کے درمیان ایک تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں تباہی اور نئی تخلیق کے ایک چکر کی یاد دلاتا ہے اور مستقبل میں آنے والے بڑے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان نشانیوں میں، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم ان سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔